سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اپنی افضل ترین اور سب سے بڑی نعمت سے نوازتا ہے وہ نعمت ہے ایمان. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کو ایمان سے نواز دے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، تو بس وہ انسان دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان کی جو دولت ہے وہ ایسے بڑے بڑے خزانے اللہ کے ساتھ لے کر آتی ہے کہ جس کا ذکر بھی زبان میں مشکل ہے کرنا. ایسے ایسے انعامات، ایسی ایسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت کی چیزیں انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں صرف جب انسان اللہ کو مان جاتا ہے اور ایمان لے آتا ہے. اللہ نے ہم سب پہ کرم فرمایا ہے اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے. کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ظاہر میں بھی باطن میں انسان کو خزانے عطا فرماتے ہیں. بتائیں اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا، ظاہر بہت کچھ چیز تھی، دنیا تھی، معاملات تھے، سب چلتے تھے، لیکن نماز تو نہ ہوتی نماز. کس کا صدقہ ہے؟ ایمان کا. اللہ کو مانا تو کیا ملا ہمیں؟ نماز مل گئی. ایمان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ روزہ ہوتا، رمضان ہی نہ ہوتا، عام مہینہ ہوتا، گزر جاتا. ایمان نہ ہوتا، حج ہوتا، پتہ بھی نہ ہوتا. بہت سے مقامات تھے جانے کے، جا رہے ہیں لوگ، جاتے ہیں. ایمان نہ ہوتا تو زکوٰۃ پہ پیسہ خرچ کرنے کا لطف آتا، پتہ بھی نہ چلتا. کیا کیا نعمت ہے. ایمان ہی ہے جو ہمیں قرآن دیا، ایمان ہی ہے جس نے ہمیں ذکر اللہ دیا، ایمان ہی ہے جس نے تلاوتیں دی، مساجدیں دی. یہ سب کس کے صدقے ہے؟ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی. ایک نماز تو بہت بڑی چیز ہے. ایک سجدہ جو ہے نماز کا، وہ ساری دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. ایک سجدہ، فرض کی بات نہیں کر رہا میں، سجدے کی بات کر رہا ہوں. تو ہے اس کا مقابلہ ایک سجدے کا؟
اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں سجدے کے بارے میں؟ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو کون ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے ایک سجدے پر. کیا طاقت ہے اس کی، کیا نورانیت ہے. آپ سوچیں ذرا کتنا بڑا فضل ہے. ہم تو آئے الحمدللہ فرض کی بھی سجدے مار رہے ہیں، نفل کی سجدے مار رہے ہیں، شکرانے کی بھی سجدے مار رہے ہیں، سجدے سہو بھی کر رہے ہیں، تلاوت سجدہ بھی کر رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں تو سوچیں آپ. اس کی قدر اس سے پوچھیں جو ایمان نہیں رکھتا، اس کو کیا پتا کہ کیا چیز ہے، کیا دولت ہے. یہ سجدے پہ معراج مل جائے مسلمان کو، مومن کو بتائیں یہ سجدے کی حقیقت ہے. ہر عمل کی حقیقت ہوتی ہے کہ نورانیت ہے. کہتے ایک جز اٹھایا میں نے نماز کا جس کی نورانیت ہم بچہ بھی جانتے ہیں اس کی نورانیت کیا چیز ہے. کیا حال ہوگا اس پوری نماز کا مجھے پتہ ہے کتنی طاقت ہوگی اور اس کیا نور، اس کی حقیقت کیا ہوگی. سوچ سکتے ہو یاد کس کے صدقے ملا؟ ایمان کے صدقے میں اعمال ملتے ہیں. قدر کرنی چاہیے ان چیزوں کی. مسلمان ہیں ہم لوگ. یہ شکر ہے جب ہم ان تحفوں کا اللہ کی طرف سے نعمت کا جب ادا کرتے ہیں. یہ شکرانہ ہے کس چیز کا؟ کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا. یہ شکر ہے اس کا سارا. جب ہم اس کی عبادت سے واقف ہیں تو ہم ناشکری کر رہے تھے اس کے ایمان کی. اللہ نہ کرے اس ناشکری پر اللہ ایمان غائب کر دے گا. دیر لگتی ہے، آنے میں دیر نہیں تو جانے میں دیر نہیں لگ سکتی. پرندی کی طرح اٹھ جاتا ہے سینے سے انسان کا ایمان سیکنڈ کے اندر. اللہ پاک میں ایمان کی دولت کے ساتھ اس زمین کے اندر جائے. سب سے بڑی چیز، سب کوششیں اسی چیز کی ہے، سب اسی چیز کی کوششیں ہیں. اور عرض کرنا چاہتا ہوں یہ میرے دوستوں، ایمان بھی مل گیا، ایمان کے بعد انعام بھی مل گیا جو میں نے آپ کو بتایا. تو کیا جو انعامات اللہ پاک نے میں ایمان کے صدقے دیے ہیں ان کو ضائع کر دیں؟ پتہ ہے کوئی ہے کسی کو اتنے ملین پاؤنڈ مل جائے اٹھا کے نالی میں پھینک دیں گے چلو ختم کیا بکوا سے. کوئی بھی نہیں کرتا. بدھو سے بدھا آدمی نہیں کرے گا پیسہ پھینک دیں گے. ملا بھی آیا پیسہ تو ضائع کرے. جو نماز آئی ہے اتنی بڑی دولت اس کو ضائع کر دیں؟ حقیقت میں ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اعمال اگر کر بھی رہے ہیں، اگر اعمال کو ہم کر بھی رہے ہیں تو یہ اعمال تو بہت بڑی چیز ہے. اس عمل کی حقیقت کہاں ہے؟ سجدے ہم کر تو رہے ہیں. اب ہم نماز پڑھ لیجیے کہ الحمدللہ پڑھ تو لی نماز، لیکن اس کی حقیقت ملی، اس کی نورانیت تمہارے پاس آئی. ایک سجدے کی ہمیں لذت محسوس ہوئی ہے. عطیات میں جو انگلی اٹھاتے ہیں اس کا مطلب آپ معلوم ہے اس کے کتنا نور ہے اس انگلی کو اٹھانے کا. سبحان اللہ، یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ کرتے ہیں نا اشہد اللہ، یہ جو انگلی اٹھتی ہے نا تو یہ قیامت تک گواہی دے گی انگلی کی اس نے کہا تھا. آسمان اور زمین نورانی ہو جاتے ہیں اس انگلی کو اٹھنے سے. اس وقت یہ نماز بتا رہا ہوں آپ کو. کوئی ایکشن اس کا نماز کا جو ہے، یہ تم سے پوچھیں جو نماز پڑھتے ہیں. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھیں نماز کیا چیز تھی، کہ کس طرح انہیں بیٹھنے میں اٹھنے میں یعنی کیا انعامات ظاہر کیے ہیں حضرت نے. وہ نماز پڑھتے تھے نا، وہ اس کی حقیقت کو جانتے تھے. تو چلو اب نماز ہم نے پڑھ لی تو کیا ہوا، وہاں بھی فرض ادا ہو گیا، اس گناہ سے بچ گئے. یہ بے نمازی نہیں ہے، نماز پڑھ لے. بڑے تیر مار لیا، نماز کو پایا تو نہیں ہم نے، حاصل تو نہیں کیا. ورنہ حق تو یہ تھا ایمان آیا، ایمان کے بعد نماز آئی، نماز کے بعد ادائیگی آئی. یہ بھی بڑا کمال ہے نا. نماز آ بھی جائے، سیکھ بھی لیں اور بڑے تجویز سے سیکھ لیں ہم سب کچھ، لیکن ادائیگی نہ ہو اگر پھر بھی رہ گیا پیچھے آدمی. لیکن یہ سب چیزیں آئیں گی، ادائیگی بھی آ گئی، شعور بھی آ گیا، سمجھ بھی رہے، سب کچھ آ گیا، یہاں تک پہنچ گئے اور پھر بھی اس کی حقیقت کو نہ پایا آدمی. پھر بھی ہم سجدے کا کچھ پتہ نہ ہو، پھر بھی ہم اس کے ایکشن کے پتہ نہیں کہ کیا کیا چیزیں اس کو پوچھی دیں، ہم اس کو کچھ اثر نہ ہو ہمارے پر. اسی میں خوش ہو جائیں، بچ جائیں، اتنے نفل پڑھتے ہیں، اتنی نماز پڑھتے ہیں،
تو یہ پڑھتے ہیں. یعنی سارے ہماری سے پہ دیکھیں, سارے معلوم ہے. دیکھ قرآن کیا شان ہے قرآن کی, اس کا کوئی لفظ ہی نہیں بتانے کے لیے, اس کے تو کوئی لفظ ہی نہیں بتا. قرآن تو عجیب ہی چیز ہے. تو مطلب کیا پتہ ہے آدمی اللہ نے کیا دے دیا ایمان کے ساتھ, ایمان اور قرآن کیا چیز ہے بتائیں. جس نے ایمان نہیں ہے اس کو پتا ہوگا قرآن کیا ہوتا ہے, سورہ یاسین کیا چیز ہے, انا اعطیناک کا کیا مزہ ہے, قل هو اللہ کی کیا آیت ہے, رب الناس کیا ہے. سوچیں آپ ذرا, اب ویلیو نظر آ رہی ہے اپنی یا نہیں نظر آ رہی؟ ایک اندھے ہی نیچے ہوتے ہیں دیکھ کے لوگوں کو. کتنی اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا ہم لوگوں کو اللہ پاک نے. آپ سوچیں اللہ پوری دنیا کو دے, ہر انسانوں کو دے, ان کو بھی شعور دے کہ وہ بھی ایمان کے مزے چکے. ہماری طرح انسان ہے سب دنیا, ہمیں وہ تو ہم بھی آدم کی اولاد ہیں, وہ بھی سارے آدم کی اولاد ہیں, سب برابر ہیں. لیکن اللہ کا کرم ہو گیا کہ اللہ پاک نے ہمیں نواز دیا, تو ہمیں چاہیے ان کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان کو بھی نوازے, ان کو بھی ہمارا طرح سے بنائے. کتنے لوگ ہیں جو ہماری نسلوں میں ہوں گے جو سکھوں سے مسلمان ہوئے, ہندوؤں سے مسلمان ہوئے نہیں ہوئے ہندوستان میں سارے, ڈائریکٹ تو ہوئے نہیں ہوئے. وہ بس وہ ہیں خاص جو عرب سے آئے ہیں, ان کو عرب نسل ہیں, سے سید ہیں, فاروقی ہیں, صدیقی ہیں, باقی تو جتنے ہیں یہیں سے مسلمان ہوئے نا, ڈیوٹی ہوئے نا سارے, تو ہوئے تو ہے نا. تو اللہ پاک ساری دنیا کو کر دے ایسا. لیکن ہم تو ہو گئے, ہم تو سوچیں نا اپنے بارے میں کہ ہمیں ایمان بھی دے دیا, یا کسی اور مذہب میں تھے وہاں سے نکال کے ہمیں ایمان دیا ہے, کسی اور مذہب سے نکالا ہمیں, وہاں سے ایمان دیا, ایمان کے ساتھ یہ قرآن دیا, قرآن کے ساتھ نماز دی, اور پھر اس کی ادائیگی دے دی. یہ بھی شوق دے دیا کہ جاؤ مسجد میں پڑھ بھی رہیں, آ بھی رہیں. تو پھر ہی کیا بات ہے, اگلا اسٹیپ کیوں نہیں اٹھاتے ہو کس چیز کا, کہ ان سارے اعمالات کا, حج کا, حضرات کا, سب کا وہ نورانی تو دیکھیں, وہ ہمیں وہ چیز حقیقت کیوں نہیں مل رہی اس چیز کی, یہ ہو نہیں سکتا نہ ملے. سوال پیدا, جب اللہ نے ایمان دیا, سب کچھ دیا, مسجد میں بھیجا, تو نہ ملنے کی وجہ تو کچھ وجہ ہے. اللہ دینا چاہتا ہے, یہ نہیں کہ ہم اللہ نہیں دینا چاہتا, لیکن کتنی محرومی کی بات ہے کہ ہم اس طرح دنیا سے چلے جائیں. بج نمازی ہیں, بجے فلاں ہیں, یہ ہے, اور ہمارے پاس حقیقت نہ ہو اس کی. بہت بڑی چیز ہے. ایک کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, ذہن میں وہی کلمہ آ گیا. کیا حقیقت بتائیے اللہ پاک نے اس کی, اچھی حقیقت کیا, کہ یہ کلمہ جو ایسا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو جب پڑھنے والا جو ہوتا ہے اس خزانے کے اندر ہوتا ہے, ظاہر ہے اس کو حاصل کر لیا آپ نے, پھر تہی دست کیوں ہے وہ انسان اس کو پڑھنے کے بعد. کیا حقیقت ہوگی اس کلمے کی, لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہوگا یہ کلمہ, اس کی حقیقت کیا ہے, پڑھنے والا محروم رہے. ایسی حقیقت ہے کی, ہم تو محروم ہیں بھائی, اسی بات یہ ہے, پتہ ہی نہیں کہ ہمیں تو کچھ حاصل ہی نہیں کر رہے, کلمات سے نہیں حاصل, پڑھتے ہیں رٹتے ہیں, تو وہ نور کہاں ہے, اس کی حقیقت کہاں ہے, ہمارے پاس تو نہیں ہے. نہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے, ایک عورت آئی روتی اور کہنے لگی کہ حضرت بہت سخت پریشان, برا بیچاری حال تھا اس کا, کافی رو رہی ہے. کیا بات ہے مائی؟ کہتی میری ایک بیٹی تھی, مجھے اس سے بہت پیار تھا, بڑی اچھی بچی تھی, ہم آپ کہتے ہیں باتیں بھی, بڑا نمازی تھا, بڑا یہ تھا, بڑا جاتا ہے آدمی دنیا سے نا ایسے دیکھتا ہے, اس میں سیکھا. بس مجھے خواہش یہ ہے, میں بہت بے قرار ہوں. ظاہر ہے جب کوئی جدا ہو جائے تو پتہ لگتا ہے نا آدمی کو کہ میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں, میری دل ٹھنڈک پہنچ جائے گی, اپنی بیٹی کو میں دیکھ لوں. ظاہر پتہ ہے وہ جنت میں ہوگی, بے اچھے مالا کرتی ہوگی, تو نماز شماز پڑھتی. حسن کہا ٹھیک ہے بھائی, دعا کہہ رہی ہے تو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ سے, اور اللہ کو منظور ہوا تو اللہ پاک پھر دکھا دے گا. تو وہ تو حسن بصری تھے, انہوں نے دعا کی. رات کو سوئی تو اس کو خواب میں آ گئی نظر. اب وہ اس دنیا میں تو نہیں تھی نا, مسلح بیٹھی ادھر جا رہی سب پڑھ رہی ہے, اب تو اس دنیا میں تھی. تو مرنے کے بعد تو پھر دوسری حقیقت آ جاتی ہے انسان کی, وہ اصل حقیقت سامنے آ جائے. جیسے نماز کی حقیقت وہاں پتہ لگے گی, قرآن کی حقیقت وہاں پتہ لگے گی, لا حول ولا قوت کی حقیقت وہاں پتہ چلے گی. یہ ہے نا, ابھی تو بہت آسان لگتا ہے, پڑھ لیا.
جو اس نے دیکھا تو اس کی حقیقت تھی. زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی, آگ چاروں طرف جلی ہوئی تھی, دوزخ کے اندر پہنچی ہوئی تھی, بال بکھرے ہوئے تھے, برا حال تھا. کال توڑ جانتے ہیں نا, وہ جو سڑکوں میں بچھاتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں, تو ہے جی تھا, وہ لپٹا ہوا تھا. اس کو یہ حدیث نہ ساتھ اس کے اوپر آگ کی لپٹیں پڑ رہی تھی. وہ تو پاگل ہو بے ہوش ہو کے دیکھے میں بیٹی کو, یہ کیا, وہ بھاگی ہے ان کے پاس, دیکھ لیا خواب, کہتے ہیں دیکھ لیا. میں تو سوچ بھی نہیں کیا تھا. اس نے یہ حوال سنایا تو حسن البصری خود رونے لگے, ان کی بھی حالت خراب ہو گئی بیچاروں کی. بات ختم ہو گئی. اور جناب کچھ دنوں کے بعد حسن البصری نے خواب دیکھا. دیکھا ایک بہت حسین عورت ہے, بہت خوبصورت, جنت کے اندر بیٹھی ہے, اور غلامان پھر رہے ہیں, اور وہ جو جنت کے حوال ہیں جو قرآن میں پڑھتے, سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں آپ الحمدللہ, وہ سارے واقع ہو رہے ہیں. اور اس کے آن ٹاپ آف دیٹ اس نے تاج پہنا ہوا ہے, سبحان اللہ, تاج جنت کا اس کے سر پر ہے. تو مسکرائی دیکھ کے حضرت کو, کہ تم مجھے جانتی ہے؟ کہتے جی میں تو آپ کو جانتی ہوں. آپ نہیں مجھے جانتے کہ نہیں؟ کہتا آپ نے تو یاد ہے آپ نے میری والدہ کی دعا کی تھی, آپ اس کو دیکھ لے, اس نے مجھے دیکھا تھا. اس نے تو ہے وہ لڑکی؟ کہ جی میں ہی وہ. کہتے اس نے تو کچھ اور دیکھا تھا تجھے, یہ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہتے حضرت آپ اس دنیا میں, میں اس دنیا میں. چلو اچھا سوال کر لیا آپ نے, اللہ والے آدمی ہیں آپ, غور سے سننا یہ بات آپ, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, بہت بڑی بات ہے. کہ کیا؟ کہتے یہ بات یہ ہے, تھی تو وہیں میں, عالم میرا وہی تھا, تھی میں دوزخ میں, تو ہوا کیا تیرے ساتھ؟ کہ ہوا یہ کہ ایک اللہ والا گزرا قبرستان میں, اس کو رک گیا, خیال آیا, اس نے ایک دفعہ درود پڑھا. کتنی دفعہ؟ ہم لاکھوں دفعہ پڑھ جاتے ہیں. رمضان میں کتنے پڑھے ہوں گے, ابھی کتنا پڑھیں گے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے ایک دفعہ درود پڑھ کے اس نے کہا بخشا. 500 انسانوں کو اللہ نے اسے بخشے, تاج بنا دیے. ایک درود. یہ کیا تھی اس درود کی؟ کیا تھی؟ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے درود کی. بس نماز کی حقیقت, قرآن کی حقیقت, کتنا نورانیت ہے کہ اس نے ایک پڑھا, لیکن پڑھنے والا کون تھا وہ ہے سوچنے والی بات. میں والا اپنی پڑھنے والا کون تھا؟ پڑھتے ہم بھی ہیں, نماز پڑھتے ہم بھی ہیں, قرآن پڑھتے ہم بھی ہیں, لیکن کاش کے پڑھیں صحیح کس طریقے سے پڑھیں, کہ اس طریقے سے پڑھیں جیسے اس نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا. جس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھا, اس درود کا حال جو ہے نورانیت اتنی ہے, اندازہ لگائیں کہ جو پڑھنے والا ایک دفعہ اس کو پڑھتا ہے تو 70 رحمتیں جس پہ نظر آ جائیں اس درود پر. تو درود ہوگا کیا؟ یہ حقیقت ہے عبادات کی. یہ قرآن ہوگا کیا؟ سورہ یاسین ہوگی کیا؟ کل اللہ سے پڑھ جاتا ہوگا کیا؟ پڑھ جاتے ہیں, اس کی حقیقت تک پہنچنا ہے. نسخہ بتاؤں, خود بھی کروں, آپ کو بھی بتاؤں, تو فائدہ تو جب ہے نا, آپ ذکر کیے جا رہے ہیں, کلمات پڑھے جا رہے ہیں, تو کبھی رنگ بھی تو نظر آئے ہیں کیا چیزیں. وہ اللہ کہے گا میں نے تو یہاں تک پہنچا دیا تھا, پھر بھی تو پیاسا رہا. تو آج کے بعد وعدہ کریں کہ ہم نے پیاسا نہیں اٹھنا, پیاسا نہیں اٹھنا. جو عبادات اللہ نے دی ہیں, حقیقت نماز لے کے جائیں گے, حقیقت روزہ لے کے جائیں گے, حقیقت جو ہے حج لے کے جائیں گے, اور حقیقت زکوٰۃ لے کے جائیں گے, حقیقت قرآن لے کے جائیں گے, حقیقت ذکر لے کے جائیں گے, حقیقت نماز لے کے جائیں گے. جو بھی عمل ہوگا اس کی حقیقت تک پہنچیں گے تب کام بنے گا. مشکل نہیں ہے, مشکل نہیں. میں عرض کرنے کا جو میں نے آپ کو بتایا, میں تو آٹومیٹک خیال آتے ہیں نا میرے ذہن, تو جو عرض کرنے کا مقصد جو میرے ذہن میں کلک ہوئی تھی بات وہ یہی تھی کہ آج دوستوں سے ایسی بات کی جائے کہ بھائی ہم اس طرح اس انسان کی طرح نہ ہو جائے کہ ایک آدمی میں نے اپنا لوٹا رکھا وضو کے لیے اور نلکا کھول دیا, 10 منٹ کے بعد دیکھا تو لوٹا خالی پھرتا. اس نے کیا وجہ ہے؟ پانی تو گر رہا ہے لوٹے میں, دیکھا تو نیچے سوراخ تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم, کہتے ہیں نا اطیعوا اللہ. اب تم کیا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو. تو ہم اپنی عبادات کو ضائع کر رہے ہیں, اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں, اپنی محنت کو ضائع کر رہے ہیں. درود پڑھتے اسی طرح پڑھے. وجہ کیا ہے کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے دیتے ہیں اعمالوں کی, ہم آ بھی جاتے ہیں,
لیکن اس کی نورانی تو حقیقت کیوں نہیں ملتی کہ ہم اس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبتیں کرتے ہیں، ہم حرام حلال کا کچھ پتہ ہی نہیں، سب چلتا ہے، حساب چلا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے جناب اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، الحمدللہ، لیکن سب کہاں چلے گئے؟ سب اسی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ادھر تعداد کم ہو، وہ زندگی میں ایک حج ہو، لیکن حج ایسا ہو کہ اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ ہو۔ خانہ کعبہ آپ کو نہیں بھولے گا، کبھی نہیں بھولے گا، کبھی نہیں بھولے گا، طواف آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ وہ لوگ جن کے درود، ایک درود پڑھنے کے اندر اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، 500 آدمیوں کو قبرستان میں بخش دیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں آپ کہ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کے بغیر 50 سال درود پڑے گا، اتنی تو ہوتی ہے ہماری 40-50 سال، اللہ کی نافرمانی کے باوجود نہ کرنے کے بعد یہ جب 50 سال درود پڑے گا تو وہ اس کو کہاں پہنچائے گا؟ مجھے بتائیں آپ۔ وہ تو پانی ایسے اٹھا کے پھونک مارے گا تو پانی وہ تو آب زمزم بن جاتا ہے۔ اللہ والوں کی جو ہم پھونک لگواتے ہیں، صاحب جب دعا کراتے تھے تو حسن خاص تھوڑی بات کرتے تھے ہمارے، میں تو بھی وہی ہاتھ اٹھاتا ہوں جو دعا تم مانگ رہے ہو، جو قرآن میں بھی دعا مانگتا ہوں۔ فرق کیا ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچ چکے ہیں نا، اس شخص کی، اس کے زبان سے وہ کلمے نکلتے ہیں تو اس زبان سے نکل ہوتے ہیں جس زبان نے کبھی نافرمانی نہیں کی ہوتی اللہ تعالیٰ کی، حرام نہیں چکھا ہوتا، اس نے ضبط کیا اس نے اپنے آپ کو، وجود کو، تب جا کے اس نے عبادات کو اختیار کیا ہے، اس کو مزہ لیا۔ گو نماز پڑھتے ہیں، فرض اتر گیا، ڈنڈے سے بچ گئے بھی فرض کی ادائیگی، لیکن یہ تو ایسے ہی ہوگی جو حقیقت تو نہیں ہم نے لی۔ جیسے جیب میں پیسے ڈال دیے، ہاں پیسے ہیں لیکن خرچ آپ نہیں کر سکتے، آپ مطلب سمجھیں گے کہ یہ 500 پاؤنڈ، لیکن خرچ نہیں کرے گا، پڑے رہے گا تو جیب کے اندر، تو اس کا کیا فائدہ جیب میں پڑے رہنے کا؟ بس یہ کہ ہاں جی پیسہ تو ہے، خرچ نہیں کر سکتے۔ نماز تو ہے، نماز دے لے کے کہاں جائے گی ہمیں؟ مزہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھ کے جائیں تو نماز ہوا میں اڑاتی لے جائے، انسان پتہ چلے گا کہاں گیا۔ کوئی مشکل نہیں، بس انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کرے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، ایک حدود دی ہے، ایسے حد کھینچ دی ہے، ایسے یہ دائرہ بنایا اللہ پاک نے، ہمیں ایمان دیا، ایمان دینے کے بعد ہمیں کیا دیا؟ یہ انعامات دیے، اور ان کی حقیقتوں کو بیان کیا پورے قرآن میں کہ یہ جو ہے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، درود کی یہ پوزیشن ہے، حج کی یہ پوزیشن ہے، نماز کی یہ پوزیشن ہے، ایک ایک چیز قسم کی، اتنا نور ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ایک دائرہ لگا دیا، فرمایا اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، اس کے اندر پڑھتے رہو، مزے کرتے رہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس دائرے سے نکل جاتے ہیں، اس دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں، نہیں پڑھ تو رہے ہیں، ہم کر تو رہے ہیں، ہم تو فلاں تو کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا دھوکہ ہے یہ شیطان کا۔ غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، خود سوچ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے ہمیں نفس اس وقت۔ تو نمازی ہے، تو حاضی ہے، تو غازی ہے، تو فلاں ہے، تو یہ ہے، نہیں اس پہ چھوڑ دو، اس کو پوچھو۔ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے کہ میں جھوٹا تو نہیں ہوں، میں ظالم تو نہیں ہوں، میں فراڈی تو نہیں ہوں، میں حرام تو نہیں کھاتا ہوں، میں حالات کے ساتھ تو نہیں چلنا چاہ رہا، نہیں۔ ہمیں کس کے ساتھ چلنا ہے؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کے ساتھ چلنا ہے۔ اس راستے پہنچ گئے، اس دائرے سے نہیں نکلنا، اندر ہی رہنا اس دائرے کے۔ اس دائرے کو کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ نے حدود بنائی ہیں، اس حد سے اندر نہیں نکلنا، دائرے کے اندر چکر کاٹنا ہے، اور پھر پڑھے نمازیں۔ دنیا کو یہ مزہ اور آخرت کے مزہ ہو جاتے ہیں۔ مشکل تو نہیں ہے، جس اللہ نے یہاں تک، اب سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، وضو بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، ذکر بھی ہیں، قرآن بھی ہیں، سنت بھی ہیں، سب کچھ لیے بیٹھے ہیں، اس کو اس طرف ہم نہیں سوچ رہے کہ ضائع کی جا رہے ہیں۔ آج سے وعدہ کرنا پڑے گا دوستوں کہ ساری محنت کو ضائع کر رہے ہیں، تو شیطان لوٹ کے لے جاتا ہے خزانے ہمارے ساتھ ایک جھٹکے میں۔ اتنی نماز پڑھ، سب کچھ ذکر کیا، ساری رات لڑکی کی آنکھ یوں دیکھا، لڑکی کی طرف ختم، سارا ٹھپا ہی ہو گیا۔ ساری رات تہجد پڑھتے ہیں، تہجد پڑھی، قرآن پڑھا، سورہ یاسین پڑھی، اور تہجد کے 3 پارے پڑھے، الحمدللہ بیٹھے ہیں وہاں سے، اور پڑھتے ہیں، الحمدللہ کھڑے ہوتے ہیں، اور آئے صبح کیم سے باندھ لیں ہاتھ، رسی باندھتا ہے اس طرح آدمی، رسی کو گھٹیس لیں کہ اس حد سے میں نے نہیں نکلنا، اب تک تو ضائع ہو گیا، چلو ابھی تو زندگی تو ہے نا،
آج ہم سچی توبہ کر لیتے ہیں، اس حد کو نہیں توڑیں گے، اللہ پچھلے بھی دے دے گا انشاءاللہ، پچھلے بھی، ورنہ یہ ضائع ہو رہے ہیں دوستو، سوچتے میرے بھی ضائع ہو رہے ہیں، آپ کے بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کے بعد ملنا کچھ نہیں، اور اللہ کی نافرمانی چھوٹی ہے ہی کچھ نہیں، چھوٹی کا تو سوال ہی پر چھوٹے کوئی نہیں ہے، بس نافرمانی اللہ کی بہت بڑی چیز ہے۔ حکم دیکھیں بھی کس کا حکم ہے، اللہ کا ختم، بس بات کرنا ہے تو ہم نے کرنا، اگر نہیں کریں گے نماز بھی گئی، روزہ بھی کیا، حج بھی کیا، نماز بھی کی، مسجد بھی کی، سب کچھ تبلیغ بھی کی، سب ضائع کر، نافرمانی سے کیسے مل سکتا ہے؟ زبردستی اللہ کے سامنے ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ نہیں ہم نے نماز پڑھی، اب تیری بات بھی نہیں ماننی، ہمیں نماز کا ثواب دے، یہ تو ہم کو چلتے ہی نہیں معاملہ۔ کتنا اچھا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا، بالکل ایک درود پہ حسن بصری تو چکر کھا گیا، یہ سبحان اللہ، یہ ایک درود، اس لڑکی سے پوچھا کرتا یہ ایک درود تھا، یہ حقیقت ہے درود کی، پھر لا حول ولا قوت کی کیا حقیقت ہے، ہم اس طرح پاٹ جاتے ہیں، اب دیکھیں کتنے دفعہ پڑھیں گے الحمدللہ، کہاں ہونا چاہیے ہمیں اس کی حقیقت کے ساتھ، تبھی کہ ہم آج توبہ کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ چارٹ میں دیا میں نے آپ کو، مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سیلف اسسمنٹ کے لیے ہوتا ہے، جو ایماندار آدمی ہے، مجھے کیا دکھایا، وہ دیکھیں اس کہ واقعی میں یہ اپنی نمازیں بنا رہا ہوں یا نہیں بنا رہا، کتنا جھوٹ بول رہا ہوں، کتنی میں کام خراب کر رہا ہوں، کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں، کتنا میرا کھانا حرام ہے، کتنی میری کمائی حرام ہے، کہاں کا میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیا کے اندر میں گھسا ہوا ہے، کتنی کی لعنت، کس دنیا کے ساتھ چل رہا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ اس کے ساتھ میرا کیا چکر ہے، کسی کو کیا دھوکہ دے رہا ہوں، کسی کو کیا فریب کر رہا ہوں، زندگی تو سرکل یہی ہے، جو شیطان نے دیکھا نا، شیطان نے بدل لیا نا اللہ تعالیٰ سے، کہ مجھے تو اجازت دے، چل اجازت ہے کہ چھوڑنا نہیں میں نے، تو اس کو طاقت ہے تو کرتا ہے کام، سارے اعمال لے جاتا ہے، منٹ میں لے جاتا ہے، ساری کمائی لے جائے گا رمضان کی ایک سیکنڈ کے اندر، تو یہ بہت ضروری چیز ہے، کرنے سے نہ کرنا بہت ضروری چیز ہے، بے شک وہ تھوڑا کرے لیکن آدمی ان چیزوں سے نہیں بچے گا، کتنے اپنے دل کو دلاسا دے دے، نہیں یار کوئی بات نہیں، نہیں یار کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں یار اتنا سا حرام ہے، نہیں، تب یہ آدمی سنتے ہیں جن کے پاس حرام ہے، میں نے ایسے زندگی میں لوگ دیکھے، اپنی زندگی میں دیکھے، جب ایسی بات اس نے سنی ٹھیک سمجھ گیا، جناب بینک کھول دی اس نے کہ جتنا بھی حرام ہے تقسیم کر دو لوگوں پہ، دے دو بغیر سواب، جس کو بینک میں نے جو حیران کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہتا ہے یہ خطے ختم، اس کے ساتھ تو پھر مجھے آخرت نہیں مل سکتی، وہ آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے، میں سمجھ کے نہیں، یہ حرام ہے نکالو اس کو، دیکھتا ہوں میں حلال پہ زندہ رہتا ہوں جاتا، اس سے زیادہ الحمدللہ زندہ رہا حلال کے ساتھ، یہ سمجھ جائیں بھائی ہم کس کس پوزیشن میں بیٹھے ہیں، اپنی زندگی کو ہم صحیح کریں، تو اس چیز پہ توکل نہ کریں، حرام کی عبادت ہمیں کچھ نہیں دے گی چیز، جھوٹ کی عبادت ہمیں کچھ نہیں دے گی، فراڈ کی ہمیں ذکر کچھ نہیں دیں گے، حضرت نے فرمایا کہتا بھائی اگر اس ذکر کے ساتھ تم گناہ نہیں چھوڑ رہے، گناہ کو ختم نہیں کر رہے ہو، تو ذکر کا کوئی فائدہ نہیں، یہ لفظ لکھے کوئی فائدہ نہیں، کیا فائدہ؟ اگر تم ذکر کے ساتھ گناہ بھی کیے جا رہے ہو، گناہ باقاعدہ کر رہے ہو، نافرمانی اللہ کی کر رہے ہو، تو ذکر کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، تو کیا ہے چیخ پکار سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے؟ اللہ معاف فرمائے ہمیں، ہم بہت کمزور آدمی ہیں، لیکن ہمت کرنی پڑے گی دوستو، ورنہ ہم نماز تو چھوڑ نہیں سکتے اللہ کے فضل سے، نہ اعمال چھوڑ سکتے ہیں، نہ حج کا چھوڑ سکتے ہیں، اب یہ اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا تاکہ ان کو ہم لے تو نہیں کم سے کم، پھر کوئی فکر کی بات نہیں، الحمدللہ دیکھیں پھر یہی کرنا پڑ کے ایک دفعہ گلاس میں پھونک ماریں، بیماری غائب ہو جائیں گی، سرطانی غائب ہو جائے گی، جس نیت سے اللہ مانگے گا، ایسے ایسے کلمات قرآن کے اندر موجود ہیں، پورا قرآن ایسا ہے کہ اس میں صرف ایک اٹھا لیں اپنی تکلیف کے مطابق، کوئی ایک آیت اٹھا لیں، اس آیت سے اللہ سے دعا مانگ لیں، اللہ فوراً قبول فرما دیتے، کیوں کس سے ہوتا ہے لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک اس آیت پہ پورا قرآن میں قصہ کیوں ہے ایک نبی کا، خالی آیت دے دیتے ہیں، لیکن بتایا کہ اس کا پاور یہ ہے، اس آیت کی نورانیت یہ ہے کہ کتنا اندھیروں کے اندر ہم نے اپنے نبی کو بھیجا، بتایا کتنا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کتنے اندھیروں کے اندر بیٹھ کے فرمایا پڑھ تو لا الہ الا انت، لا الہ پڑھا تو ایک دم سب کچھ غائب ہو گیا، نوری نور ہو گیا، اور نبی باہر نکلے۔ یہ پاور ہے کلمے کی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہر چیز کی نورانیت اور حقیقت ہے اللہ کی عبادات کی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔